آج ہم اسلامیات باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی اس کا چیپٹر نمبر 1 علوم القرآن ڈسکس کریں گے۔ اس کا MCQ نمبر 1 ہے، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ آپشن اے قرآن مجید۔ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتب کے لیے ہے نگران یعنی حافظ۔ قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل و رہنمائی موجود ہے قرآن مجید میں۔ آپشن ڈی عقائد، عبادات، معاشرت، اخلاقیات کے جامع بیان کی حامل کتاب ہے قرآن مجید۔ اب ہم مختصر سوالات حل کریں گے، یعنی ہم دو طریقوں سے حل کریں گے، ایک کتاب سے اور ایک ہم نوٹ بک سے، تاکہ آپ اپنی مرضی سے آسانی سے سوالات حل کر سکیں۔ اوکے، یہ پیج نمبر 1 پہ یہ عالمگیریت۔ عالمگیریت سے مراد ہے کہ قرآن مجید کا مخاطب پوری انسانیت ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں کسی خاص قوم، علاقے یا نسل کے لیے ہوتی تھیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی عالمگیر کتاب ہے جو ہر قسم کے علوم و معارف کا خزینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا جاننے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اتنا بھی لکھیں گے تو یہ مکمل ہو جائے گا، لیکن آگے آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آخر پہ یہ لائن لازمی ایڈ کریں۔ الغرض قرآن مجید کی تعلیمات ہر دور، ہر علاقے اور ہر نسل کے لیے ہیں، اور یہی اس کی عالمگیریت ہے۔ یعنی یہ لائن بہت ضروری ہے، یہ آپ اضافی کرنے کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں اس آیت کو بھی۔ اب ہم دوسرا شارٹ کویسچن ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید کی ابدیت کے بارے میں مختصر تحریر کریں۔ یہ پیج نمبر 2 پر ابدیت سے مراد ہے قرآن مجید کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں، یعنی کہ یہ آنے والی پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک سب کے لیے ہیں۔ آگے یہ کتاب ہدایت و دین کی سعادت کا سرچشمہ ہے اور تمام امور کے لیے میزان ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہیں۔ اتنا آپ لکھیں گے تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ اب تیسرا سوال، 4 اسماء کرام، قرآن مجید کے 4 اسماء کا مفہوم تحریر کریں۔ یعنی آپ نے یہ کوئی بھی 4 اپنی مرضی سے منتخب کر لینے ہیں۔ یہ میں نے آسان سے لگائے ہیں۔ القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، الذکر واعظ و نصیحت پر مبنی کتاب، الفرقان حق اور باطل پر امتیاز کرنے والی کتاب، النور روشنی دکھانے والی کتاب، اور اس کے علاوہ یہ حق و صداقت کا بیان۔ یہ آسان ہے، اس لیے میں نے یہ آپ کو لگا دیا۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی 4 کر سکتے ہیں اور ان کا مفہوم لکھ دینا۔ آگے مکی صورت اور مدنی صورتوں میں 2 فرق۔ اس کا بہت ہی آسان ہے۔ پہلے یہاں سے شروع کرنا ہے، جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، یعنی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ ایک ڈیفرنس یہ ہو گیا۔ دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ ان میں بیان کیا گیا ہے۔ مکی صورت میں کیونکہ اس وقت غیر مسلم زیادہ تھے، اس لیے توحید ایمان کی باتیں تھی، اس لیے توحید رسالت و آخرت کے بارے میں بیان تھا، اور کیونکہ ہجرت کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس لیے اس میں مختلف رہن سہن اور جہاد و قتال، حقوق و فرائض، خاندانی تمدنی قوانین بیان ہوئے ہیں۔ یہ 2 ڈیفرنس ہو گئے۔ آپ کا یہ بھی شارٹ مکمل۔ شارٹ نمبر 5، آیات احکام سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایسی آیات، قرآن مجید کی ایسی آیات جس میں کوئی شرعی احکام بیان کیے گئے ہوں، اسے آیات احکام کہتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا ہوا ہے تھوڑا سا تفصیل سے، اسلامی شریعت کے احکام قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشیات، معاشرت، حدود و قصاص جیسے موضوعات شامل ہیں۔ آیات احکام کو فقہ اسلام، یعنی کہ اسلامی دنیا میں سے اسلامی قانون کے اصول کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لانگ کویسچن ہے۔ لانگ کویسچن، قرآن مجید کی خصوصیات پر مفصل نوٹ تحریر کریں۔ یہ اس میں تقریباً سارے ٹاپک آ جاتے ہیں۔ یہ یہاں سے شروع ہوگا۔ یہ اوپر شروع میں آپ نے 2-4 لائن اس کی تعارف کی لکھ دینی ہے۔ یہ علوم القرآن سے مراد آپ نے یہاں سے خصوصیات شروع کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ یہاں سے پہلا عالمگیریت، یہ اوپر سے آپ ایک آدھ لائن ایڈ کر سکتے ہیں۔ عالمگیریت، یہ مکمل، کاملیت، جامعیت، ابدیت، اور یہ قرآن مجید کے اسماء مبارک بھی آپ 1-2 ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ابدیت تک آپ لکھیں گے
اس کے آگے نہیں لکھنا۔ اب ہم یہ گائیڈ کی مدد سے حل کریں گے۔ یہ اس پر انہوں نے باقاعدہ پوائنٹس بنائے ہیں، یہ اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے، یہ قرآن پاک کے جو نام لیے ہیں انہوں نے 4 آسان سے لیے ہیں۔ اس کے بعد مکی مدنی کا ڈیفرنس، اور اس کے بعد آیات احکام کے بارے میں انہوں نے مختصر سا بتایا ہوا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں یہ بتائے ہوئے ہیں، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بک سے کرنا چاہیں تو پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس پر تھوڑا سا واضح آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی کتنا چھوڑنا اور کتنا کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ لام کاچن ہے، اس کی مکمل طور پر ہیڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں جامعیت، ابدیت، تضاد، اور اس میں کیا کیا چیز ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایسے اگر ہیڈنگ میں لکھیں گے تو آپ کے نمبر یقینی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آخر میں آپ نے جو ہے حاصل کرام لازمی لکھنا ہے، کیونکہ وہ ضروری ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے سبق میں بتایا کیا گیا ہوا ہے۔